ابتدا ہے رب جلیل کے ببرکت نام سے جو دلوں کے بھید خوب جانتا ہے۔ تمام ویورز کو السلام علیکم۔ دوستو، آج ہم ایک ایسے ملک کی سیر پر جانے والے ہیں جس کے بارے میں کہا جاتا ہے دی لینڈ آف ونڈرز۔ ایسا کنٹری ہے جہاں زیادہ بچے پیدا کرنے والوں پر ڈالروں کی بوریاں کھول دی جاتی ہیں۔ اس کا کیپٹل دنیا کے ان دارالخلافوں میں سے ہے جس کا نام کئی مرتبہ تبدیل کیا جا چکا ہے۔ یہاں کا ہر شخص ملینئر ہے۔ غیر ملکیوں کی رہائش کے لیے سب سے اچھے ممالک میں 22ویں نمبر پر اور کاروباری آزادی میں 25ویں نمبر پر شمار ہوتا ہے۔ یہاں سال میں 3 بار نئے سال کا جشن منایا جاتا ہے۔ آپ نے بچپن میں کہانیوں میں سویا ہوا شہر کے بارے میں پڑھا ہوگا، ہم بتائیں گے حقیقی سوئے ہوئے شہر کے بارے میں۔ یہ کنٹری آدھا یورپ ہے اور آدھا ایشیا۔ اس سرزمین کے متعلق وہ باتیں جن سے لوگ بالکل بے خبر ہیں۔ یہ سب جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک دیکھنے کے ساتھ لائک اور واٹس ایپ پر اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا نہ بھولیں، اور کمنٹس میں ہمیں بتائیں آپ کو اس دیش کی کیا چیز سب سے اچھی لگی۔ قزاقستان، اس کا آفیشیل نیم ریپبلک آف قزاقستان ہے۔ یہ نام ٹرکی زبان کے لفظ قز سے نکلا ہے جس کا مطلب ہے خوبصورت سنہری بال، اور ستان مین لینڈ یا سرزمین، یعنی خوبصورت سنہری بالوں والے لوگوں کی سرزمین۔ ملک کو 14 صوبوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ قزاقستان کی وسیع و عریض سرزمین بڑی متنوع، برف پوش پہاڑ، سرسبز میدان، دریا، صحرا اور کئی پراسرار جگہیں ہیں جن کے متعلق جدید ترین ٹیکنالوجی کچھ بھی بتانے سے قاصر ہے۔ اسرائیل گزشتہ کچھ عرصے سے وسط ایشیائی ریاستوں کے ساتھ مراسم کے فروغ کے لیے کوشاں ہے۔ قزاقستان کی کوشش ہے کہ وہ آبپاشی کے نظام کے لیے اسرائیلی ٹیکنالوجی سے استفادہ کرے۔ دیگر ممالک کے ساتھ صہیونی ریاست کی غیر معمولی دلچسپی کی وجہ تیل اور گیس کی دولت ہے۔ گزشتہ چند برسوں کے دوران قزاقستان اور آذربائیجان اسرائیل کو تیل فروخت کرنے والے 2 بڑے ممالک قرار دیے گئے ہیں۔ رپورٹ کے مطابق 2017 میں ان ملکوں نے اسرائیل کو 97% اور 2018 میں 99% تیل فروخت کیا ہے۔ اور یاد رہے، سوویت یونین کے ٹوٹنے کے بعد سب سے پہلے اسرائیل اور امریکہ نے قزاقستان کو آزاد مملکت کے طور پر قبول کیا تھا۔ قزاقستان میں اگر آپ کسی کو ڈاگ کہتے سنیں تو اس کا مطلب ہے کھاؤ۔ پہلے لوگ خانہ بدوشوں کی سی زندگی بسر کرتے تھے اور تعلیم کی طرف کوئی خاص توجہ نہ دی جاتی تھی، مگر سوویت یونین کے دور میں اور آزادی کے بعد تعلیم پر بہت زیادہ توجہ دی جانے لگی، جس کے بعد شرعی تعلیم بڑھتے 99.5% تک پہنچ گئی ہے۔ قزاقستان میں سال میں 3 مرتبہ نئے سال کا جشن منایا جاتا ہے۔ 1 جنوری کو عیسوی سال کے موقع پر، 14 جنوری کو سوویت یونین کے نئے سال کا جشن، اور 22 مارچ کو ایرانی کیلنڈر کے 9 روز کا جشن منایا جاتا ہے، اور تینوں دن سرکاری چھٹی ہوتی ہے۔ قزاقستان کے جھنڈے میں سورج کی 32 کرنیں ہیں جو ترقی اور خوشحالی کی علامت سمجھی جاتی ہیں۔ موجودہ پرچم 4 جون 1992 کو اپنایا گیا تھا۔ ملک کا کیپٹل نور سلطان ہے۔ یاد رہے، مارچ 2019 تک اس کا نام استانا تھا۔ اس شہر کو 1998 میں دارالحکومت بنایا گیا تھا۔ اس وقت اس کا نام اکمولا تھا، اور دلچسپی کی بات ہے استانا سے پہلے الماتی ملکی دارالحکومت تھا۔ کیپٹل کا موجودہ نام پہلے صدر نور سلطان نظربایوف کے نام پر رکھا گیا ہے۔ اس کو دنیا کا دوسرا ٹھنڈا ترین کیپٹل بھی کہا جاتا ہے۔ یہاں درجہ حرارت -15 ڈگری تک گر جاتا ہے۔ دارالحکومت کی آبادی 10 لاکھ سے زائد ہے۔ ملک کا سب سے بڑا اور عظیم ترین شہر الماتی ہے۔ اس شہر کی آبادی 35 لاکھ افراد کے قریب ہے۔ اس سٹی کو قزاقستان کا اقتصادی دارالحکومت بھی کہا جاتا ہے۔ قزاق باشندے اکثر مہمانوں کو گوشت کے مختلف حصے علامتی طور پر پیش کرتے ہیں۔ زبان کسی ایسے شخص کو پیش کی جاتی ہے جس کو زیادہ فصاحت کی ضرورت ہوتی ہے، اور بچوں کو کان پیش کیے جاتے ہیں تاکہ وہ بہتر سننے میں مدد کریں۔ اس کے محل وقوع کی بات کریں تو قزاقستان یورپ اور ایشیا دونوں برے اعظموں میں واقع ہے۔ دریائے یورال کے ایک طرف ایشیا اور دوسرے کنارے پر یورپ۔ اس کی ملکی سرحدیں ان ممالک سے ملتی ہیں۔ اس کے جنوب مغرب میں بحیرہ کسپین، جنوب میں ترکمینستان اور ازبکستان، جنوب مشرق میں کرغزستان، مشرق میں چین اور منگولیا، شمال اور مغرب میں روس سے طویل ترین سرحد ملتی ہے۔ بلکش جھیل دنیا کی سب سے بڑی جھیلوں میں سے ایک ہے۔ دلچسپی کی بات یہ ہے کہ اس کی ایک سائیڈ فریش واٹر ہے، دوسری سائیڈ نمکین پانی۔ کچھ قازق باشندے اب بھی اپنی روایتی خانہ بدوش عقائد کو
برقرار رکھتے ہیں۔ مثال کے طور پر ان کا خیال ہے کہ سورج اور چاند مردہ لوگوں کی روحوں سے آباد ہیں۔ قزاقستان کا کالنگ کوڈ +7 ہے۔ قزاقستان میں کیمرے کا استعمال ایئرپورٹ، ریلوے اسٹیشن کے اندر اور ارد گرد غیر قانونی ہے، اور فوجی اور سرکاری عمارات کی تصاویر بنانا بھی بہت بھاری پڑ سکتا ہے۔ سیاحوں کو تو اکثر بھاری جرمانے ہو جاتے ہیں، جبکہ مقامی افراد کو جیل کی ہوا بھی کھانی پڑ سکتی ہے۔ قزاق اور رشین آفیشیل لینگویج ہیں۔ قزاق ایک ترک زبان ہے جس میں روسی، عربی، منگول، فارسی اور دیگر ترک زبانوں کے بہت سے الفاظ شامل ہیں۔ 1940 تک عربی رسم الخط استعمال کیا جاتا تھا۔ روسی قبضے کے بعد روسی زبان میں استعمال ہونے والا سیریلک حروف تہجی، جبکہ دیگر بولی جانے والی زبانوں میں امن، ازبک، تتار، کرغز، یوکرینی اور دیگر زبانیں شامل ہیں۔ ملک میں پہلے سیاحت کی طرف کوئی خاص توجہ نہیں دی جاتی تھی۔ پچھلے کچھ سالوں سے فحاشی کے بڑھتے ہوئے رجحان، یورپ میں داخل ہونے کے خواب لیے نوجوان اور پینے پلانے کی آزادی کی وجہ سے قزاقستان کی سرزمین بھی غیر ملکیوں سے بھرنے لگی ہے۔ قزاقستان حکومت نے 90 سے زائد ممالک کو ویزا فری کرتے ہوئے کہا ہے کہ ہم غیر ملکیوں کو اپنے ملک میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ رشین ریاستوں کے رہائشی 90 دن تک، یورپی، امریکن اور آسٹریلین شہری 30 دن تک ویزا فری سفر کر سکتے ہیں، اور پاکستانی اور انڈین شہریوں کو جانے سے پہلے ویزا کی ضرورت ہوتی ہے۔ ملک میں 3 یونیسکو ورلڈ ہیریٹیج سائٹ موجود ہیں جو اب سیاحوں کی توجہ حاصل کر رہی ہیں۔ 2019 میں 29,90,000 افراد نے قزاقستان کا سفر کیا ہے، اور نئے اندازوں کے مطابق یہ تعداد بڑی تیزی سے بڑھ رہی ہے۔ قزاق لوگوں کے بارے میں مشہور تھا مردوں کو دونوں ہاتھوں سے سلام کرتے ہیں، جبکہ غیر عورتوں سے سلام کرنا اچھا نہیں سمجھتے تھے، لیکن موجودہ حالات کسی اور طرف ہی اشارہ کرتے ہیں۔ دوستو، قزاقستان اپنے رقبے کے اعتبار سے دنیا میں 9ویں نمبر پر شمار ہوتا ہے۔ اس کا کل رقبہ 27,24,900 مربع کلومیٹر ہے، اور یہ رقبے کے لحاظ سے پاکستان سے 3.5 گنا بڑا اور مغربی یورپ کے کل رقبے سے بھی زیادہ ہے، اور یہ دنیا کا سب سے بڑا خشکی سے محصور ملک ہے، مگر آبادی کے لحاظ سے یہ دنیا کے کم گنجان آبادی والے ممالک میں شمار ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے یہاں 4 سے زائد بچوں کی ماؤں کے لیے ڈالروں کی بوریاں کھول دی جاتی ہیں اور میڈل سے نوازا جاتا ہے۔ اس پروگرام کا نام مدر ہیروئن ہے۔ خان شہیر انٹرٹینمنٹ سینٹر ٹینٹ کی شکل کی بلڈنگ ہے جسے دنیا کا سب سے بڑا ٹینٹ بھی مانا جاتا ہے۔ اس میں شاپنگ مال، سینما ہال بھی ہیں۔ قزاقستان کا روایتی خانہ بدوش گھر یورٹا کے نام سے جانا جاتا ہے۔ 2018 کے ایک اندازے کے مطابق اس کی کل آبادی 1,88,00,000 افراد پر مشتمل ہے۔ آبادی کے لحاظ سے یہ دنیا میں 63ویں نمبر پر شمار ہوتا ہے۔ ملکی آبادی میں 70.2% مسلمان، 26.3% مسیحی لوگ، 0.1% دیگر مذاہب کے ماننے والے، جبکہ باقی 3.4% آبادی ایسے لوگوں کی ہے جو کسی بھی مذہب پر یقین نہیں رکھتے۔ ملک بڑی تیزی سے ترقی کے منازل طے کر رہا ہے۔ اس کی بڑی وجہ غیر ملکی سرمایہ کاری کے غیر معمولی مواقع ہیں۔ چین اس سے خوب فائدہ سمیٹ رہا ہے۔ چین سلک روڈ منصوبے کے تحت سڑکوں، پلوں اور ریلوے لائنوں کی تعمیر میں مصروف ہے۔ ٹرانسپورٹ، ٹیکنالوجی، توانائی، سائنس، سیاحت، بنیادی ڈھانچے کی تعمیر اور مصنوعات کی بڑے پیمانے پر سیل میں چین گہری دلچسپی لے رہا ہے۔ قزاق لوگوں کا خیال ہے کسی عمارت کے اندر گانا بجانا آپ کو نکما انسان بنا دیتا ہے۔ بیترک ٹاور ملک کی سب سے اونچی بلڈنگ میں سے ایک ہے، جہاں ایک صدارتی ہینڈ بھی ہے۔ جیسے ہی آپ اس پر ہاتھ رکھتے ہیں، آپ کی طرف سے صدر کو ایک تہنیتی پیغام پہنچا دیا جاتا ہے۔ نورستان ماسک دوسری اور حضرت سلطان ماسک ملک کی سب سے بڑی مسجد ہے۔ کلاچی صوبہ اکمولا کا ایک پراسرار دیہات ہے جس پر نیند کے آسیب نے حملہ کر دیا تھا، جس کی آبادی کا بڑا حصہ نیند کی پراسرار وادی میں چلا گیا۔ اس علاقے کے باسی اپنے روزمرہ کی سرگرمیاں انجام دیتے ہوئے اچانک نیند کی لپیٹ میں آ جاتے تھے۔ اس کے اثرات جانوروں پر بھی دیکھے گئے۔ نیند سے بیدار ہونے والے افراد کچھ دیر کے لیے اپنی یادداشت سے بھی محروم ہو جاتے تھے۔ ماہرین کے مطابق قصبے سے چند میل دور یورینیم کی کانوں کو اس کی وجہ قرار دیا گیا۔ کچھ لوگوں کا خیال ہے یہ سب کسی خلائی مخلوق کا کیا دھرا ہے۔ دوستو، آپ کو بتاتا چلوں، قزاقستان میں سب سے بڑا مسئلہ زبان کا آتا ہے، خاص طور پر اندرون ملک سفر کرنے کے لیے۔ اس کا بہترین حل یانڈیکس ٹیکسی ہے، جو اوبر کی طرح کام کرتی ہے، اور دوسری 2GIS ہے، جس میں آپ کمپلیٹ قزاقستان میپ ود بلڈنگ انفو
اور آفس ٹائمنگ تک دیکھ سکتے ہیں۔ قزاقستان میں بائی اینڈ سیل کے لیے اولیکس بہترین ایپ ہے۔ ٹریولنگ کے حوالے سے بتاتا چلوں، یہ کئی چیزوں میں کافی سستا ملک ہے۔ کئی دفعہ آپ کو $1 میں VIP روم بھی مل جاتا ہے، اور مزے کی بات ود بریک فاسٹ۔ یہاں آپ کھانا منگوانا چاہتے ہیں تو چوکو فوڈ ایپ استعمال کر سکتے ہیں۔ قزاقستان کی مقامی ڈش بشمارک ہے، جس کا مطلب ہے 5 انگلیاں۔ یہ گھوڑے کے گوشت سے بنائی جاتی ہے۔ سینٹرل ایشین ریاستوں میں گھوڑے کا گوشت بڑی رغبت سے کھایا جاتا ہے۔ یاد رہے، یہاں 27,000 کے قریب ایڈز کے مریض بھی ہیں۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہاں جسم فروشی کو قانونی حیثیت حاصل ہے۔ قزاقستان میں سب سے زیادہ دیکھی جانے والی جگہوں میں سے ایک ایکسپو سینٹر 2017 کی بلڈنگ پیلس آف پیس اینڈ ریکنسیلیشن ٹرائی اینگل جیسی بلڈنگ ہے، جس میں میوزیم، گارڈن، تھیٹر، کانفرنس ہال بھی شامل ہے۔ ملک میں اوسط عمر 71.4 سال ہے۔ یہاں لڑکیاں 24 سال کی عمر میں شادی کرنا پسند کرتی ہیں۔ یہاں کی سب سے بڑی سوشل ایپ VK ہے، جو فیس بک کی طرح کام کرتی ہے۔ یہاں فیس بک کا استعمال نہ ہونے کے برابر ہے۔ ملک میں ٹریفک کا اعلیٰ ترین نظام موجود ہے۔ ملک میں آفیشیل اور نان آفیشیل 96 ایئرپورٹ ہیں، 10 ایئر کمپنیاں اور 71 ایئر کرافٹ رجسٹرڈ ہیں، جس پر سالانہ 55 لاکھ سیاح سفر کرتے ہیں۔ 16,614 کلومیٹر ریلوے کا نظام۔ یہاں 2 طرح کی ٹرین چلتی ہیں۔ پہلی اولڈ رشین ٹائپ، جو سستی اور سلو چلتی ہیں، ہر اسٹیشن پر رکتی جاتی ہیں۔ دوسری فرانسیسی ٹائپ کی، یہ انتہائی تیز اور تھوڑی سی مہنگی ہیں۔ ملک میں 96,000 کلومیٹر کشادہ سڑکیں بھی موجود ہیں اور 121 بحری جہاز بھی ہیں۔ دنیا کا سب سے پہلا گردش کرنے والا مصنوعی سیارہ قزاقستان کے بائیکانور خلائی اسٹیشن سے رشیا نے لانچ کیا تھا۔ دوستو، یہ کنٹری اتنا بڑا ہے کہ ایک سرے سے دوسرے سرے تک کا فاصلہ اتنا ہی ہے جتنا لندن سے استنبول تک۔ ملک کا سب سے ہائیسٹ پوائنٹ تیان شان پہاڑی سلسلے میں خان تینگڑی ہے، جو سطح سمندر سے 7,010 میٹر بلند ہے۔ ملک کا روایتی کھیل کوک پر ہے۔ ٹینگیز آئل فیلڈ دنیا کی سب سے بڑی آئل فیلڈ ہے، جو 2500 اسکوائر کلومیٹر پر پھیلی ہوئی ہے، اور یہ تیل پیدا کرنے والے بڑے ممالک کی فہرست میں 16ویں اور گیس کے اعتبار سے 30ویں اور یورینیم پیدا کرنے والے ممالک میں 5ویں نمبر پر ہے۔ قزاقستان اس وقت عالمی دنیا میں خبروں کا مرکز بن گیا جب دفنایا گیا مردہ شخص 2 مہینے بعد زندہ سلامت لوٹ آیا۔ 9 جولائی کو 63 سالہ شخص لاپتہ ہوا۔ اہل خانہ نے پولیس میں رپورٹ درج کرائی۔ ایک مسخ شدہ لاش برآمد ہوئی، جس کا DNA کرایا گیا تو اہل خانہ سے میچ کر گیا، جس کے بعد اس کی آخری رسومات ادا کر دی گئی۔ مردہ سمجھے جانے والے شخص نے اہل خانہ کو بتایا کہ گاؤں سے باہر اچانک ملازمت مل جانے کی وجہ سے وہ بغیر بتائے چلا گیا تھا۔ بہت سے مقامی قازق منگول رہنما چنگیز خان کی نسل سے ہو سکتے ہیں، جنہوں نے 1206 میں دنیا کی تاریخ کی سب سے بڑی مسلسل زمینی سلطنت تشکیل دی تھی۔ قزاقستان کا ڈومین نیم .kz ہے۔ ملکی کرنسی کو قزاقستانی تنگے کہا جاتا ہے، جو پاکستانی 1 روپے کے بدلے میں 2.49 تنگے آ جائیں گے، اور انڈین 1 روپے کے بدلے 5.38 تنگے بنتے ہیں۔ یعنی یہ کرنسی کمزور ہے۔ یہ وقت کے لحاظ سے پاکستان سے 1 گھنٹہ اور انڈیا سے آدھا گھنٹہ آگے ہے۔ ملک میں 3 ٹائم زون ہیں۔ یہ دنیا میں دوسری مرتبہ کاروباری افراد کے پیسے کو سب سے زیادہ تحفظ دینے والا ملک بنا ہے۔ اس کا GDP $478 بلین تک پہنچ چکا ہے۔ کیسپین سی دنیا کا سب سے بڑا پانی کا ذخیرہ ہے، جو 3,71,000 مربع کلومیٹر پر چاروں طرف سے خشکی سے گرا ہوا ہے۔ محترم ناظرین، اس کی تاریخ کے چند اوراق سے پردہ اٹھاتے ہیں۔ 13,000 سال پہلے یہاں قدیم لوگ آباد ہونا شروع ہوئے۔ 8,000 سال پہلے انہوں نے گھوڑوں کو پالنا، سواری کرنا اور ان کو تربیت دینا شروع کر دیا تھا۔ 800 سال قبل مسیح یہاں سیتھین ثقافت ابھرنے لگی۔ پہلی صدی میں ترک اور منگول نسل کے لوگ آباد ہونے لگے۔ 5ویں صدی کے آغاز میں انہوں نے قزاقستان پر حملہ کیا۔ 8ویں صدی میں عرب مسلمانوں کے ذریعے یہاں اسلام پہنچا۔ 11ویں صدی سے 12ویں صدی تک قبائلی طاقتیں خطے پر قابو پانے کے لیے آپس میں لڑتی رہیں۔ کھتانز نے شمالی چین سے 1150 میں ان پر حملہ کیا۔ 1219 میں چنگیز خان اور اس کے منگول فوج نے قزاقستان سمیت وسط ایشیا کے کئی علاقوں پر حملہ کیا۔ 1258 میں برق خان نے شمالی اور مغربی علاقوں میں اسلام کو سرکاری مذہب کے طور پر قائم کیا۔ 1370 میں تیمور خان لینگ، جسے ہم امیر تیمور کے نام سے جانتے ہیں، نے اپنی سلطنت کی تعمیر شروع کر دی۔
جلد ہی یہ سینٹرل ایشیا کے بیشتر علاقے کا حکمران بن گیا۔ امیر تیمور 1363 میں گھوڑے سے گرنے کے بعد دائیں پاؤں سے معذور ہو گیا تھا۔ ایک لڑائی کے دوران اس کی 2 انگلیاں بھی کٹ گئی تھیں۔ 1500 میں قازق ازبک خانیت سے الگ ہو گیا۔ بعد میں چین کے زنگر لوگوں نے اس پر حملہ کر دیا۔ اس کے بعد رشی نے اسے کمزور دیکھ کر بحیرہ کسمین کے شمالی ساحل پر ایک چوکی قائم کی۔ 1720 میں روسی فوجی قزاقستان پہنچنے لگے۔ 19ویں صدی کے آغاز میں روس نے قازق قبائل پر مضبوطی سے قبضہ کر لیا۔ 1837 میں روسیوں کے خلاف پہلی بغاوت کی قیادت خان کینی نے کی۔ 1847 میں اسے شہید کر دیا گیا۔ 1906 میں ہزاروں روسی اور یوکرینی کسانوں کو قزاقستان لا کر آباد کیا گیا۔ 1989 میں نور سلطان نظربایف کو قازقستان کی کمیونسٹ پارٹی CPK کا سربراہ بنایا گیا۔ 1991 میں اس نے اپنی آزادی کا اعلان کیا اور دولت مشترکہ کی اعضاء ریاستوں میں شامل ہو گیا۔ 1992 میں اقوام متحدہ کا رکن بنا۔ 1993 میں نیا آئین اور قازق لینگویج کو ریاستی زبان بنایا گیا، حالانکہ روزمرہ کے امور میں روسی زبان بولی جاتی ہے۔ 1947 میں کیپٹل الماتی سے اکمولا موو کیا گیا اور بعد میں اس کا نام استانا رکھ دیا گیا۔ آزادی کے بعد سے قزاقستان ایک متوازن خارجہ پالیسی پر گامزن ہے اور اپنی معیشت خصوصاً معدنی تیل اور اس سے متعلقہ صنعتوں کی ترقی پر توجہ دے رہا ہے۔ قزاقستان میں 131 نسلوں کے لوگ رہتے ہیں، جن میں کل آبادی کا 63% قازق، 41% رشین، ازبک، یوکرینی، جرمن، تتاری اور اوغیور شامل ہیں۔ علم شہر میں بہت زیادہ پارک موجود ہیں، اسی لیے اسے پارکوں کا شہر بھی کہا جاتا ہے۔ ملک کا نظام حکومت نیم صدارتی آئینی جمہوریت ہے۔ ملک کے موجودہ صدر قاسم جمارٹ ٹوکائف ہیں۔ فاؤنڈنگ فادر نور سلطان نظربایف سیکورٹی کونسل کے چیئرمین کے عہدے پر فائز ہیں۔ امریکن عورتوں کی طرح قزاقستانی عورتوں کو بھی 26 اگست 1920 میں ووٹ ڈالنے کے حقوق مل گئے تھے۔ سنو لیپرڈ قزاقستان کے برفانی علاقوں میں آج بھی بکثرت پایا جاتا ہے۔ سائنسدانوں کا خیال ہے ایپل کا پہلا درخت الماتے میں لگایا گیا تھا۔ اس شہر میں بے شمار سیبوں کے باغات ہیں۔ الماتے کا مطلب سیبوں والی جگہ بھی ہے۔ دوستو، یہ تھی آج کی ویڈیو۔ آپ اسے لائک کرنے کے ساتھ اپنے دوستوں کو واٹس ایپ پر شیئر کر کے ہمارا حوصلہ بڑھا سکتے ہیں۔ آپ کے خیال میں ہمیں آنے والی ویڈیو میں کس ملک کی سیر کروانی چاہیے؟ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔